بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم ہیلتھ اور مینٹل اسٹگمیٹائزیشن پہ بات کرتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اسٹگما کیا ہے اور جس شخص پر اسٹگما لگتا ہے اس پر اسٹگما کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور اسٹگما سے نجات حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ اسٹگما ہٹانے میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے، اس کا معاشرتی پہلو کیا ہے، اس کا نفسیاتی پہلو کیا ہے۔ اسٹگما وہ داغ ہے یا وہ دھبا ہے کسی معذور شخص پر، یا جو اس دنیا میں کسی کمزوری یا جسمانی یا ذہنی خامی کے ساتھ آیا ہے۔ اس شخص کے ساتھ اس معاشرے میں اس کے ساتھ وہ برتاؤ ہے، وہ منفی رویہ ہے جس کی بنا پر اس کی زندگی رک جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اسٹگما بنیادی طور پر ایک منفی رویہ ہے۔ کوئی شخص کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اگر وہ آنکھوں سے محروم ہے تو اسے لوگ اندھا کہتے ہیں، اگر سماج سے محروم ہے تو بہرا کہتے ہیں، اگر اس کا کوئی ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تو لوگ کہہ رہے ہیں شل ہے، اگر اس کے پیر سلامت نہیں ہے تو لوگ اسے لنگڑا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر مفلوج ہے یا معذور ہے تو لوگ اسے بھاولا یا پاگل کہتے ہیں۔ اسٹگما یا تو واقعی ذہنی یا جسمانی معذوری کی بنا پر لگتا ہے، یا معاشرے میں تعلیم اور شعور کے فقدان کی وجہ سے لوگ اس شخص کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ایک تاریخ معاشرتی پہلو یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو جو معذور ہے یا ذہنی یا جسمانی معذور ہے، اس کو پیشہ ور ڈاکٹر کے پاس، اس کو پروفیشنل کے پاس بھیجنے کے بجائے، اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے بجائے لوگ اسے پیروں فقیروں تعویذوں والوں کے پاس بیچتے ہیں، تو اس سے اس کی حالت اور بھی بگڑ جاتی ہے۔ وہ نت نئے تجربات کر کے اس شخص کی اعتماد کو اور زیادہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار ریئل لائف سٹوریز ہمارے سامنے ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، وہ ٹانگ سے محروم ہو گیا، اس کی آنکھ چلی گئی، اس کی بینائی چلی گئی، یا اس کی زبان کام چھوڑ گئی۔ معاشرے کے لوگ اسے بگاڑنے میں اور زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، مختلف نام اس پہ رکھے جاتے ہیں، اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا پورا قصور ہے، حالانکہ یہ اس میں انسان کی پیدائش میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس سے وہ دنیا میں آیا ہے، یا اس معذوری میں یا اس بیماری میں اس شخص کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ معذور پیدا ہو، وہ بدصورت پیدا ہو، وہ ڈیفارم یا مسخ شدہ چہرے کے ساتھ معاشرے میں گھومے۔ اب اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ایسے شخص کو آگے بڑھنے کا راستہ کون دے گا؟ سب سے پہلے تو والدین سٹیپ اپ کرے، وہ بہادر بنے، بیو برے، اپنے بچے کو ماہر نفسیات کو دکھائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کا علاج کریں۔ علاج کرتے کرتے اگر آپ تھک جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بچے کو یہ بات سکھائیں کہ آپ اس چیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، آپ عام انسانوں کی طرح انسان ہے، اب آپ ڈسیبل نہیں بلکہ آپ مختلف طریقے سے ایبل ہے۔ اسی طرح کلاس روم کے اندر ٹیچرز کو ایسے بچے ملیں گے جو سلو لرنر ہوں گے، تو اس کو کن ذہن کہنا اور اس کو یہ کہنا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم نہیں پڑھ سکتے، تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اسی طرح کے مختلف قسم کے جملے اس بچے کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو اس دنیا میں ایک بیکار پرزہ پیدا ہوا ہوں، یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو لکھائی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ میرا کام ہے ہی نہیں۔ اسٹگمیٹائزیشن دور کرنے میں میڈیا اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا پہ ایسے پروگرامز چل سکتے ہیں جس میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی سٹوریز سنی جاتی ہے، ان سے موٹیویشن لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو معذور ہے اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں، ان کی سٹوریز، ان کی مثالیں میڈیا سامنے لا سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے کیمپینز چلا کے اور پروگرام کر کے لوگوں میں شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کے بااثر افراد اور سٹیک ہولڈرز بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے ورکشاپ، سیمینارز ارینج کر کے لوگوں میں شعور اجاگر کر سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ ناظرین، خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے آس پاس ایسے کوئی لوگ ہو، ایسے بچے ہو، خدا نخواستہ اگر ایسے لوگوں کو بروقت کیور نہ کیا جائے، ان کا علاج نہ کیا جائے تو اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وہ لوگ اگر گھر کی کفالت کرتے ہیں اور ان پر ایسی جملہ بازی کی جائے، ان کے متعلق ایسی باتیں کی جائے، تو خدا نخواستہ وہ لوگ اپنا ہاتھ روک لیں گے اور گھر کے افراد جو ہے وہ فاقہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔